فرض کریں آپ خود کو جاننے کی کوشش کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ تو نہایت فضول قسم کے انسان ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جو یونیورسٹیوں کے باہر جملہ لکھا ہوتا ہے نو دائی سیلف، یعنی اپنے آپ کو جانو، یہ جملہ گمراہ کن ہے۔ اس کے بجائے ایکسیپٹ یور سیلف زیادہ بامانی ہے، یعنی آپ جیسے ہو ویسا ہی خود کو تسلیم کر لو۔ اور جب ایکسیپٹ ہی کرنا ہے، تسلیم ہی کرنا ہے، تو پھر کھوجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کتاب کے بالکل آخری صفحے پر یہ اقتباس درج ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ نوک جوک کی ویڈیو میں اسی کتاب کا تعارف پیش کروں گا، اس میں درج کاٹ دار جملے پڑھ کر سناؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ مجھے کتاب کے نام سے کیوں اختلاف ہے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ یاسر جواد کی شہرت بطور ایک مترجم کی ہے۔ سائنس، نفسیات، فلسفہ، تاریخ اور دیگر موضوعات پر کتب کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ ناولز اور کہانیوں کا ترجمہ بھی کیا ہے اور کتاب کہانی کے نام سے آپ بیتی لکھی ہے جسے بک کارنر جیلم نے شائع کیا ہے۔ ایک تو یاسر جواد کا لکھنے کا انداز بہت رواں ہے، دوسرا کتاب پڑھتے ہوئے ارد گرد کے تلخ حقائق سے متعلق دلچسپ اور کٹیلے جملے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آئی کام کرنے کے بعد چند نمبروں کی وجہ سے ہیلے کالج میں داخلہ نہ مل سکا، حالانکہ مجھ سے 10-15 کم نمبر والے NCC کے 20 نمبروں کی وجہ سے وہاں داخل ہو گئے۔ وردی بہت سے حق سلب کرتی رہتی ہے۔ واضح کر دوں کہ ایک زمانے میں اسکول اور کالج کے طلبہ کو نیشنل کیڈٹ کور یعنی NCC کے نام سے عسکری تربیت دی جاتی تھی، جس کے اضافی نمبر ملا کرتے تھے۔ طلبہ باقاعدہ وردی پہن کر اس تربیت میں شریک ہوتے۔ یاسر جواد نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب یاسر جواد ایک صحافتی ادارے میں ملازمت کر رہے تھے تو 3 ماہ سے زیادہ کی تنخواہ نیچے لگ گئی۔ مالکان تنخواہ تو نہیں دیتے تھے لیکن یقین دلاتے تھے کہ صحافت تو ایک مشن ہے، بڑا مقدس کام ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی تنخواہ کی خیر ہے، آپ پھر بھی ایک مشن سمجھ کر یہ نوکری کرتے چلے جائیں۔ اس موقع پر یاسر جواد لکھتے ہیں 3 ماہ کی تنخواہ واجب الوصول تھی، اب کوئی چاہتا بھی تو اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہوتا 3 ماہ کی تنخواہ چھوڑ دینا۔ شاید مشن اسی طرح گلے پڑا کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا، حبیب جالب کہا کرتے تھے کل کو قلم صرف ازار بند ڈالنے کے کام آیا کرے گا، لیکن اگر قلم سے ازار بند ڈالا جائے تو تہذیبوں کی شلواریں اتر جاتی ہیں۔ یہ میں نے پوری کتاب سے چند جملے پڑھ کر سنائے ہیں۔ آپ کتاب پڑھیں گے تو اس طرح کے تیز دھار جملے جا بجا لکھے ملیں گے۔ کتاب پڑھتے ہوئے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ یاسر جواد ایک سرکش اور بے لحاظ سے آدمی ہے۔ کئی شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے وہ الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا ہے جو کسی کو ادب سے مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ، انہوں، کرتے تھے وغیرہ کی جگہ اسے، اس نے، وہ کرتا تھا کی تراکیب برتی ہیں۔ یہ بات خلاف قاعدہ لگتی ہے۔ کتاب میں ایک تلخی سی بھی ہے۔ یاسر جواد کا جن جن سے واسطہ رہا ان کا کچا چٹھا کھولا ہے، کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی ہے۔ جو نام حذف کر دینے چاہیے تھے وہ بھی لکھ دیے ہیں۔ مثلا وہ ایک صاحب کے پاس نوکری کر رہے تھے اور ان صاحب نے یاسر جواد سے مردانہ قوت والی مشین منگوائی تو یاسر جواد نے کتاب میں ان کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں جو کچھ ان کے دل میں تھا وہ بھی بلا خوف لکھا ہے۔ ایک جگہ کشور ناہید کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کیا وہ ہمیں خود کی قیمت لگوانے کا طریقہ کسی سے پوچھ کر بتا سکیں گی؟ ہمیں ایک ادھورے ترجمے پر انعام لینا سکھا دیں گی؟ انہوں نے اپنے فن کو کیسے اتنے کمال پر پہنچایا کہ ہر انعام لے لیا؟ مجھے تو تصدیق کے لیے 18ویں گریڈ کا افسر بھی نہیں ملتا۔ کشور نے تو اپنے قریب والوں کو بھی انعامات سے لاد دیا۔ کتاب میں پبلشرز اور ان کی عادات کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پبلشرز کس طرح سے لکھنے والوں کا استحصال کرتے تھے۔ یاسر جواد کی اپنے خاندان والوں سے جو چپکلش چلتی رہی، آپ بیتی میں اس کا احوال بھی کھل کر لکھا ہے۔ ان کے بچپن کے واقعات، چھوٹے سے گھر میں اتنے سارے لوگ، ان کے آپس کے مسئلے اور جھگڑے، جب محبت کی تو کیسی جذباتی محبت کی اور الگ ہوئے تو کیسے غیر جذباتی انداز میں الگ ہو گئے،
تنگ دستی، اسے دور کرنے کے لیے کی گئی محنت، یاسر جواد نے آپ بیتی میں یہ سب بیان کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے یاسر جواد نے جو جدوجہد کی وہ متاثر کن ہے۔ کس طرح انہوں نے بالکل صفر سے شروع کر کے اپنا مکان تعمیر کیا، کس طرح اس تعمیر کے لیے تنکا جوڑا، کس طرح اور زیادہ محنت کی۔ ترجمہ کرنے کا معاوضہ بہت قلیل ہوتا تھا تو آمدنی بڑھانے کو کمپوزنگ، پروف ریڈنگ، فارمیٹنگ، ڈیزائننگ، ایڈیٹنگ، یہاں تک کہ ٹائٹل بھی خود ہی ڈیزائن کرنے لگے۔ میں پڑھتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ کوئی بندہ اتنا زیادہ کام کیسے کر سکتا ہے، اور صرف ترجمہ نگاری کے بل پر نہ صرف گھر چلا سکتا ہے بلکہ اپنا گھر بنا بھی سکتا ہے۔ کتاب سے میں نے یہ بھی جانا کہ ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے روز کی ایک اوسط مقرر کر رکھی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر اتنے صفحات کا ترجمہ ضرور کریں گے، اور روزانہ اس اوسط سے چند صفحے زیادہ ہی ترجمہ کرتے کہ کسی وجہ سے کسی روز کام نہ ہو پائے تو اوسط متاثر نہ ہو۔ کتاب کا آغاز مجھے نسبتاً سست سا لگا، لیکن جیسے جیسے آپ ورق پلٹتے جاتے ہیں یہ کتاب آپ کو اپنی گرفت میں لیتی جاتی ہے، اور آپ یاسر جواد کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، چاہے وہ واقعہ لکھنے کے لیے میز کرسی کی خریداری ہو، کل وقتی مترجم ہونے سے پہلے کی نوکریاں ہوں، اخبارات میں کیا گیا کام ہو، مارکسزم یا کمیونزم سے متاثر ہو کر انقلاب لانے کی کوششیں ہوں، سیاسی میٹنگز، اسٹڈی سرکلز اور مختلف سیاسی کارکنوں کے آپس کے مسئلے ہوں، یا پنجابی زبان کے حق میں نکالا گیا جلوس ہو جس کی پاداش میں یاسر جواد 1000 روپے ماہانہ کی نوکری سے نکال دیے گئے تھے۔ کتاب میں کسی بھی موقع پر یاسر جواد نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اصول پسند دکھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ واقعات بھی بیان کیے ہیں جب انہوں نے تعلقات کی بنیاد پر اپنے لیے ترجیحی سلوک لیا، جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کے داخلے کے لیے فیس جمع کرانی تھی تو دوست کی مدد سے لائن بائی پاس کی اور فیس جمع کرا دی، پاسپورٹ بنوانا تھا تو جاننے والے کی مدد سے کسی بھی لائن میں لگے بغیر بنوایا، شناختی کارڈ بنواتے ہوئے بھی رشتہ دار کلرک کی مدد لی اور اپنا کام دوسروں سے پہلے کرایا۔ لکھتے ہیں، بیٹی بحث کرتی رہی کہ یہ غلط ہے، میں نے اتفاق کیا کہ یہ غلط ہے، اس ملک اور معاشرے میں رہنا بھی درست نہیں، اس کی فضا میں سانس لینا اور سیر پر جانا بھی ٹھیک نہیں، کیا کریں، دفاتر میں دھکے کھائیں۔ اس کتاب میں ایک معمولی سی غلطی بھی ہے۔ کورونا کی وبا 2019 کے آخر میں آئی تھی، لیکن کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وبا 2019 کے آغاز میں آئی۔ یہ بالکل ایک معمولی سی غلطی ہے جو یقیناً اگلے ایڈیشن میں درست کر لی جائے گی۔ کتاب دلچسپ ہے، پڑھے جانے کے لائق ہے، لیکن مجھے اس کے نام سے اختلاف ہے۔ ایک فرد کی آپ بیتی کا نام کتاب کہانی کچھ بیٹھتا نہیں ہے۔ کتاب کہانی کے بجائے اس کا نام اپنی کہانی یا میری کہانی ہوتا تو شاید زیادہ موزوں ہوتا۔